درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے مومن کے تعلق سے، کہ مومن کو بتاتے اسے حکم دیا جا رہا ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں پر اور زیادتی پر اپنے بھائی کی مدد نہ کرو۔ بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ نیکی کرے، اس سے کہو کہ وہ نماز پڑھنے آئے، اس سے کہو کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہے اسے چھوڑ دے، اس سے کہو کہ گناہوں سے بچے، نیکی کے کام میں آ جائے۔ اب بتائیے آپ، یہ حدیث پاک جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس میں مدد کرنے کا لفظ ہے کہ تم اپنے بھائی کی نیکی میں، پرہیزگاری میں مددگار بن جاؤ۔ اگر وہ کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے، وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے، اس کی مدد کرو، اور کوئی اگر گناہوں میں لگ رہا ہے تو اس کی ہرگز مدد نہ کرو۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک سونے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالی اور پھینک دی۔ سونا بھلا کوئی پھینکتا ہے؟ بڑی پیاری چیز ہے سونا، جسے مال و دولت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ میں سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ فرمایا کیا کوئی مسلمان اپنے ہاتھ میں انگارہ لیتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اپنے ہاتھ میں انگارہ لیتا ہے؟ یہ فرمایا آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کوئی غم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کو تم اٹھا لو، حضور نے پھینکی تھی، تم اسے اٹھا لو، پہننا مت، کسی اور کام میں لے آنا۔ تو صحابی نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، جسے میرے مصطفیٰ نے پسند نہ کیا ہو ہم اسے پہننا تو درکنار، ہم اس سے کوئی فائدہ بھی لینا اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سونا ہے، اسے نہیں پھینکنا چاہیے، اسے اٹھا لو، یہ وقت پہ کبھی کام دے گا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، جسے میرے مصطفیٰ نے پسند نہ فرمایا ہو، جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو کہ سونا پہننا گویا مومن کے لیے ہاتھ میں انگارہ لینے کے مثل ہے، تو میں ہرگز نہ تو اپنے ہاتھ میں انگارہ لیتا ہوں اور نہ میں اس چیز کو پہنوں گا، نہ اٹھاؤں گا جسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ اس تبلیغ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نیکی کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز پڑھو، نماز پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا، میزان پہ ہمارے عمل بھاری ہو جائیں گے، قبر ہمارے لیے آسان بنا دی جائے گی۔ ہم یہ جو چیز بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کا برا سوچتے ہیں، نہیں، وہ نیکی کی دعوت دینے والا، چاہے میں آپ کے لیے ہوں یا آپ میرے لیے ہو جاؤ، آپ بھی میرے محسن ہو جاؤ گے اور میں بھی آپ کا محسن ہوں، کہ میں سوچتا ہوں کہ میرا بھائی کو کہیں کل قیامت کے دن کوئی دشواری نہ آنے پائے، میرے بھائی کو کہیں کوئی کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ آج میں دنیا میں آپ کو دین کی تبلیغ دے رہا ہوں، کل بروز محشر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو نیکی مجھے بھی ملیں گی اور آپ بھی نیکی کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور دین کی تبلیغ نہ کرنا، لوگوں تک اچھی بات نہ پہنچانا، اس کا نقصان جانتے ہیں؟ حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب دین کی تبلیغ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب باتیں جب چھوڑ دی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کلام پاک کے فیوز سے محروم فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی نہ تو کوئی دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہوں کو بٹھا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا گیا جس قوم میں نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی جائے، جس قوم میں برائی سے روکنے کی بات کہنے کو غلط سمجھا جائے، جس قوم میں برائی کی بات کہنا غلط سمجھا جائے، غلط بات سے روکا نہ جائے، تو اس قوم کی اللہ تعالیٰ نہ تو دعا قبول فرماتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں کلام پاک کے فیضان سے مالا مال فرماتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا میں ایک بات آخری کہہ دوں، ایک حکایت سنا دوں، بہت اچھی ہے، مثال سمجھ میں آ جائے گی کہ نیکی ہے کیا چیز۔ کسی عقل مند نے بڑا اچھا کہا ہے، دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے، اس پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ایک اس میں سے کھٹ پٹ کر کے اس کشتی کے تختے کو نکالتا ہے، سب خاموش دیکھ رہے ہیں کہ نکالنے دو، یہی ڈوبے گا۔ اس نے ہلکے ہلکے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ ذرا یہ بتاؤ کشتی میں پانی آئے گا وہ ایک ڈوبے گا یا سب ڈوبیں گے؟ اس نے کشتی کا تختہ نکال دیا، کشتی میں پانی آیا تو اب سب کہہ رہے ہیں تو نے یہ کیا کیا؟ پہلے سے خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں لازم ہے ہم اپنی قوم کو سمجھائیں گے، جسے اللہ ہدایت دے گا وہ ہماری بات مانے گا، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دے گا وہ ہماری بات نہیں مانے گا، الٹے اینگل سے چلے گا۔ بس ایک بات آخری وہ جو سن لو، شریعت کی بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، اتنی بات ذہن میں بسا لو۔ جب بات شریعت کی آ جائے، اللہ و رسول کی آ جائے، تو نہ میری عقل کا گھوڑا دوڑے گا اور نہ آپ کی عقل کا گھوڑا دوڑے گا۔ جب عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو رہا ہے کہ ہم اپنی عقل دکھا رہے ہیں، عقل کتنی ہے، ہم میں یہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے وہیں تک رکھو جہاں تک دوڑانے کا حکم ہے۔ زیادہ دوڑاؤ گے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنتیں پڑھ لیں۔